سمجھیے گا نہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک ٹائم بچ جائے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ چیز کو گو کر سکیں گے. جزاک اللہ. سر آپ کے کامنٹس سر آنکھوں پہ. اینی ادر کامنٹس؟ السلام علیکم جی. میں ایک چیز صرف جاننا چاہ رہی تھی کہ نماز تو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں. ابھی تک ہم پڑھتے تھے, میں اپنی بات کرتی ہوں, باقیوں کی نہیں پڑھتی تھی میں, لیکن مجھے اس طرح سمجھ نہیں آتا ہے جس طرح الحمدللہ اب آ رہا ہے, کیونکہ میں ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنا رہی ہوں. تو کیا جو آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں, جیسے میری عادت ہے میں ہر دن میں تقریباً آدھا گھنٹہ ایک جگہ بیٹھ کے صرف اللہ کے نام جیسے ہوتا ہے وہ ریوائز کرتی جاتی ہوں, الرحمن الرحیم, جو کہ اللہ کے سافٹ نیمز ہیں. تو کیا وہ میں کر سکتی ہوں یا میں اس وقت بھی قرآن ہی پڑھنے کی کوشش کروں؟ جزاک اللہ خیر. الحمد للہ. جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ابتدا ہے اسی تدبر کی جو میں نے بات کی. جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھ کے اس پر آپ تدبر کریں گی تو سمجھ کر کریں. جب آپ الرحمن کریں تو آپ کے دل میں ایک خوشی محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے, مجھ پر رحمتیں برسائے گا, الرحمن الرحمن. تو وہ چیز آپ محسوس کرنا چاہتی ہیں, یہی عبادت ہے, یہی تدبر ہے. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ قرآن کی آیت پر آپ تدبر کریں. یقین کریں دیٹ از دا الٹیمیٹ, اور وہ آپ کو چینج لے کر آئے گا. اور پھر یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے کٹ آف ہونا, یہ پلیز یاد رکھیے دنیا کے اندر رہ کر ہی آپ تدبر کرتے ہیں اور استفادہ لیتے ہیں. ایز وی گو along ہم اس پہ اور بھی بات کریں گے, بٹ آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ. السلام علیکم سر. جی جی. السلام علیکم سر. میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ شکر زبان سے کرنا جو ہے کہ ہر کام مطلب زندگی کے جو بھی ہم روزمرہ کے معاملات کرتے ہیں اس میں ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کریں زبان سے. اور ایک آپ نے عملی طریقہ بھی اس کا بتایا تھا, ذرا اس کی وضاحت کر دیں گے پلیز؟ بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, شکر ایسا ایلیمنٹ ہے, دیکھیں یہ بڑے کی پوائنٹس ہیں, رحمان رحیم الحمد شکر. اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا کہ انسانوں میں سے کم ہی لوگ ہوں گے جو شکر ادا کریں گے. یہ چیز مجھے بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہمارے شکر میں کمی ہے. اب شکر اگر ہم صرف زبان سے ادا کر رہے ہیں تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. شکر ایک تو اس کا احساس کہ میرے پاس نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں, اور پھر ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا, یہ عملاً شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے, چاہے وہ پیسہ دیا ہے, علم دیا ہے, آپ کو کوئی بھی اسکل دیا ہے, ہنر دیا ہے, آپ کسی اور کے ساتھ اس کو جب شیئر کرتے ہیں تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا, میں اس نعمت کو آگے پھیلا رہا ہوں. یہ اس کا عملاً شکر ہوگا. بہت شکریہ سر, جزاک سمجھ آ گئی ہے مجھے آپ کی بات. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ایک ایڈمنسٹریٹر کو سجیشن تھی, جی جی. بجائے اس کے کہ سارے یہاں پہ جنرل اس میں لکھیں ایوری ون پریزنٹ, اپنا نام اور پریزنٹ, ایسا نہیں بہتر ہوگا کہ وہ ہارون صاحب کے پرائیویٹ باکس میں اپنی پریزنس ڈال دیں, بجائے اس کے کہ سب دیکھیں گے فلاں بندہ پریزنٹ ہے؟ حسین صاحب آپ بتائیے, یا نغمہ صاحب, مسز نغمہ. جی میم نغمہ بات کر لیں آپ پہلے کر. اس میں صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اپنے فل نیم کے ساتھ اگر آپ گو ٹو میٹنگ میں سائن ان کر لیں تو آٹومیٹیکلی وہ ایک طرح کی اٹینڈنس ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کے نیمز شو نہیں ہو رہے ہوتے, تو ہماری یہ مراد ہوتی ہے. پریزنٹ لکھنے کی بھی میرا خیال ہے حسین ہارون صاحب آپ اس کو کر لیجیے گا کنفرم ابھی, کہ وہ لکھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا نام شو ہو رہا ہے گو ٹو میٹنگ میں, آپ اس کے ساتھ سائن ان کر رہے ہیں, تو آپ کی اٹینڈنس کاؤنٹ ہو جائے گی. از دیٹ رائٹ؟ میڈم آئی تھنک لکھنا اس لیے بھی ضروری بعض بات ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک اپنے نام سے تو لاگ ان ہوں, لیکن میرے ساتھ 2 اسٹوڈنٹ اور بھی ہیں اور وہ اسی سسٹم سے ہیں, تو ان کی جب تک مینشن نہیں کریں گے ان کی اٹینڈنس نہیں لگے گی. لیکن وہ اگر آپ کو پرائیویٹلی بھیج دیں, بجائے اس کے کہ سارا ہر بندہ یہ پڑھے کہ کون کون پریزنٹ ہے, تو جسٹ وہ اتنے زیادہ میسیجز آ جاتے ہیں. پھر آپ کے پرائیویٹ میسیج میں بھیج دیں. اور اول تو جیسے نغمہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ
और अगर सिंगल लोग हैं जो कि ज़्यादातर यही केस है, उनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. जो मल्टीपल लोग हैं वो आपके प्राइवेट उसमें भेजते हैं ऐसे. ये ठीक है, ये बात भी आपकी, लेकिन एक क्लास का कॉन्सेप्ट भी है, मतलब एक इसमें एक फीलिंग भी है एज अ स्टूडेंट ही जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी एक अच्छी चीज़ है. चलिए एनीवे दिस इज़ रिजॉल्व. आप अगर सिंगुलर हैं आपके आ जाते हैं, अदरवाइज़ आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, बिल्कुल कर सकते हैं आप, डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, नो इश्यूज़. एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड? सर जी, बस मैंने पूछना था कि नमाज में बाकायदगी के लिए कुछ तरीका बता दें, मतलब किस तरह से हम ज़्यादा बाकायदा, स्पेशली फजर में, और इनमें काफ़ी मुश्किल होती है, अगर इसमें कोई मशवरा दे दें. चलिए इस आखिरी मशवरे के बाद हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह. मैं आपको बताऊं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, और चूँकि हमारी मुलाकात होती रहती है, जिन्होंने बहुत अरसे नमाज नहीं पढ़ी और फिर शुरू की. तो जो मैं फ़ीडबैक मुझे मिली है मैं वो आपको साथ शेयर करता हूँ. कहते हैं नमाज़ पढ़ना भी एक एहसास है, जिस तरह खाना खाना एहसास है. जो नमाज का पाबंद है उससे आप पूछें तो उसको फ़िक्र लग जाती है कि नमाज का टाइम आ जाए जा रहा हो. आप मेरे से एग्री करेंगे, आप में से ज़्यादातर लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के पाबंद हैं, तो आपको एक फ़िक्र लग जाती है बल्कि मेरी अगली नमाज कब है और मैं नमाज पढ़नी है. वो चीज़ अपने अंदर आप कैसे आती है जब आपको ये एहसास हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इन दिस वर्ल्ड इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो इंसान फजर पहले ज़िंदगी में कि मैंने तो नमाज तो मिस करनी ही नहीं है, खाना मिस कर सकता हूँ, नमाज नहीं मिस करनी. यही एक दफ़ा का आपका अहद है, इट विल चेंज यू फॉर एवर. हाँ, हो सकता है शुरू में 5 वक्त ना हो सके, हो सकता है. दूसरी बात है हमारे पास ये भी इशू है कि आप इशा शुरू करें तो 17 रकतों से शुरू करें, वो भी डिफ़िकल्टी है. समझें कि फ़र्ज़ हैं और सुन्नत को सुन्नत के अंदाज़ में सोचें, नफ़ल को नफ़ल के अंदाज़ में, तो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करें. तो ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है. वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दिस. फजर पे ना उठना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. आप ये कह सकते हैं जो मेरी मिस हो गई आइंदा मिस नहीं होगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट अ नमाज, यू कैन ओनली होप टू मेक अप फॉर इट. तो कोई गुंजाइश इसमें नहीं है सिवाय इसके कि मैं पुरानी की माफ़ी मांगूं और आज से शुरू कर दूं. दैट्स द बेस्ट आई कैन आंसर एट दिस पॉइंट. कोई अगर लास्ट मिनट कमेंट नहीं है तो वी कैन मूव ऑन. सर मेरी थोड़ी सी अस्सलाम वालेकुम सर. जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर. मैं इस बारे में एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर सिर्फ फ़राइज़ पहले शुरू कर लिए जाएं, जैसे भी आपने जिक्र किया कि 17 रकात पढ़ने से मुश्किल होती है, तो सिर्फ ये कर लिया जाए, फ़राइज़ पढ़ लिए जाएं, बाद में एडिशन होती जाए, तो वो भी बहुत आसानी हो जाती है नमाज की पाबंदी में. अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली, आई एग्री 100%. तो आइए हम शुरू करते हैं लेसन 3B. और वंस अगेन मेरी कोशिश ये होगी कि हमारे जहनों पे बोझ कम से कम पड़े. थोड़ी सी मेहनत है, एक दफ़ा आप चल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि वी विल मेक इट. तो आज का हमारा लेसन 3B यानी आखिरी हिस्सा ग्रामर का. अगेन हर लेसन के 2 हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा कुरान का टेक्स्ट या हदीस का मुताला, और दूसरा हिस्सा ग्रामर का. ग्रामर से घबराना नहीं है, ये हमारा आज का मोटो है. ग्रामर से घबराना नहीं है. इससे पहले हमने पढ़ा था वो सब, आप, मैं, आप सब, हम, अरबी में. अब हम पढ़ेंगे उसका, यानी उसका पोजेशन, उसका यानी उसकी कोई चीज़ अरबी में कैसे कहते हैं. तो शुरू करते हैं हम अपने बेसिक टॉपिक से. हमारा सीखने का अंदाज़ TPI है, टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन. आइए मेरे साथ, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से मिलकर. अगेन, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलकर, बतलाकर, इशारों के ज़रिए, दिल से मिलकर. ये हम इकट्ठा करेंगे तो इंशाल्लाह हमें जल्दी याद हो जाएगा, आसान हो जाएगा और दिलचस्प भी रहेगा. अगेन मैंने कहा था आपसे बार बार रिपीट करूँगा, जो भी आपको कलमा नज़र आए
اب جو کچھ چیزیں ہم بھول بھی جاتے ہیں وہ بار بار آپ کو امپورٹنٹ سلائڈز آتی رہیں گی. 3 قسم کے کلمات آئیں گے، اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اور یہ جو ہمارا چیلنج ہے اسم، فعل اور حرف کا، یہ چلتا رہے گا قرآن کے آخر تک پڑھتے پڑھتے. یعنی جب میں آیات کو پڑھوں اس میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، یہ ایک دن میں سیکھنے والا کام نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے. اسم میں صفت بھی موجود ہے، یعنی ایڈجیکٹو بھی. تو عربی میں ناؤن اور ایڈجیکٹو دونوں کو ملا کر ناؤن ہی کہتے ہیں، اسم. یعنی مسلم، مومن، اونچا، چھوٹا، بڑا، انٹیلیجنٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ، تمام کے تمام اسم ہیں. اور فعل ہے کام کرنے کا، یعنی کوئی نہ کوئی کام جس ہو رہا ہو، کام کیا جائے اور اس میں کوئی زمانہ ہو، ماضی کا زمانہ ہو، مستقبل کا زمانہ ہو، حال کا ہو، اس کو فعل کہتے ہیں. جیسے آپ سے ایک بات کی تھی، فاتحہ اس نے کھولا، تو یہ بتا رہا ہے کوئی فعل. اور تیسری چیز ہے حرف. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو آپس میں اسم اور فعل کو ملاتے ہیں اور کمیونیکیشن ہماری آسان کرتے ہیں. تمام عربی اسی پر ہے. آج کا لیسن یہ ٹکڑے ہیں جو بتاتے ہیں ہمیں کہ کسی چیز کو کسی کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں تاکہ اس کی اپنائیت پتہ چلے، اس کی پوزیشن پتہ چلے، اس کی ملکیت پتہ چلے. یعنی میری کتاب، اس کی کتاب، اس کی کرسی، میری کرسی، یعنی اس ریلیشن شپ کو آج ہم پڑھیں گے. اور یہ ریلیشن شپ ٹکڑوں سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں ٹکڑے عجیب سے کیسا انٹرسٹنگ ہے. ہو، ہم، کا، یہ، کم اور نا. بالکل اسی طرح سے جس طرح کا ہم نے پہلا لیسن پڑھا تھا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. یہ کیس تھا جب ہم نے صرف کہا تھا، اشارہ کیا تھا کہ وہ شخص، وہ مرد. اب ہم چیزوں کی آپس میں ملکیت بیان کریں گے. یہ ٹکڑے اتنے اہم ہیں کہ قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں آلموسٹ نظر آتے ہیں. یہ دیکھیں اب آلموسٹ ہر لائن میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ لہو عوجا من لدنہ لہم. تو آپ کو تقریباً ہر لائن میں ملیں گے. اور یہ جو الفاظ ہیں 10,000 سے زیادہ، ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے سیپریٹ ورڈ، جو یہ ٹکڑے ہیں. تو ہم پورے شوق کے ساتھ سیکھیں گے. اور کیسے سیکھیں گے؟ ان ٹکڑوں کو ہم کسی نہ کسی اسم کے ساتھ ملائیں گے. تو ہم رب کے ساتھ ملاتے ہیں. رب جب بھی ہمارے ذہن میں آئے تو پالنے والا، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، تو رب ہی ہے. تو پہلا آج کا ٹیبل جو ہے ہمارا وہ ہے ربہ. اب میرے ساتھ ریوائز کریں، ربہ، یہ اشارہ ہے رائٹ سائڈ پہ. یہ 2 ٹکڑے ہیں، ربہ، اس کا معنی ہے اس کا رب. اب جب میں نے کہا اس کا رب تو اس سے مراد ہے اس ایک مرد کا رب. اب چونکہ آپ نے آلریڈی یہ سیکھ لیا ہے کہ دائیں ہاتھ کا اشارہ مذکر کے لیے ہے، تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں مرد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا اشارہ بتا رہا ہے. اور ایک انگلی کا اشارہ واحد کے لیے ہے، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا. تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس ایک مرد کا رب. تو میں صرف اگر یہ کہوں اس کا رب، تو اس کا تصور میرا ذہن جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس نے آکوپائی کر لیا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹی پی آئی کا کمال. تو آئیے، ربہ، ربہم، اس ایک کا رب، ربہم، ان سب کا رب. پھر سے ربہ، ربہم. دیکھیں با کے اوپر ایک شد ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 دفعہ پروناؤنس کرنا ہے. رب، پھر سے با، بہو، ربہ، ربہم، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. ربکا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. پھر سے ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو لائٹلی نہ لیں. ہر کلاس میں 10% اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے اشاروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا. پلیز ڈونٹ بی دیٹ 10%. اس کلاس میں ایسا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو آتا بھی ہے تب بھی اشاروں سے یاد کریں. اشاروں سے آپ صرف ربہ یاد نہیں کر رہے، آپ اس کانسیپٹ پہ جتنے بھی ورڈز آئیں گے فیوچر میں وہ تمام کے تمام آپ یاد کر رہے ہیں. میرے ساتھ دوبارہ کریں، ربہ، ربہم.
پھر سے ربہ ربہم، ربہ ربہم، ربکا ربی، ربکا ربی، ربکا ربی، ربکم ربنا، ربکم ربنا۔ دیکھیں ہو ہم، یعنی یہ جو سفکس ہے ہو ہم، کا جی کم نا، یہ آخری والے اینڈنگس۔ تو اصل تصور یہ ہے، ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں، ربہ ربہم، ربکا ربی، ربکم ربنا۔ آگے جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے، بلکہ میں انسسٹ کروں گا کہ اس ٹیبل کو آپ کم از کم 20-25 دفعہ دہرائیں، کسی اور کو بتائیں، پھر یہ پکا ہوگا۔ آسانی کے لیے کبھی کبھی ربہ ربی ہی بھی بن جاتا ہے، اور ربہم ربی ہم بھی بن جاتا ہے۔ ڈونٹ بی کنفیوز۔ ایک جنرل پرنسپل یاد رکھیں، عربوں نے پہلے عربی بولی، گرامر کے رول بعد میں آئے۔ سو عربک لینگویج ٹیکس پریسیڈنس اوور رولز۔ تو یہاں پر ایک بات میں کرنے لگا ہوں، دا گولڈن ورڈز، میں گولڈن ورڈز بتانے لگا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی رول بتایا جائے عربی کا، تو آپ دماغ کی ایک کھڑکی کھلی رکھیں، یعنی اس بات پہ تیار رہیں کہ اس کے ایکسیپشن فیوچر میں آئے گا۔ لیٹ می ریپیٹ، ہم بہت سے رولز سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے عربی کے، اس کو ملائیں تو ایسے ہوگا، اس کو کریں تو ایسے ہوگا، الحمدللہ سیکھنے چاہیے، بٹ بی پریپیئرڈ، ایک دماغ کی کھڑکی کھلی رکھیں کہ اس کا ایکسیپشن بھی آئے گا، یعنی ایسا کوئی موقع آئے گا جہاں پر ہم کہیں گے رول تو یہ تھا لیکن عرب اس کو ایسے پڑھتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا تو ربہ، لیکن ربی ہی بھی پڑھنے کو ملے گا۔ تو عربی بول چال میں اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں، ہم نے پہلے بات کی تھی من ہوا، یاد ہے کسی کو؟ تو جواب تھا ہوا مسلم۔ اب میں کہہ رہا ہوں من ربہ، کون ہے ربہ؟ اس کا رب۔ دیکھیں ربہ کا کیا معنی تھا؟ اس کا رب۔ تو من ربہ، کون ہے اس کا رب؟ اب میں نے جواب دینا ہے تو من کو تو میں نکال دوں گا، کیونکہ وہ تو کوشچن کے لیے تھا۔ من جو ورڈ ہے، اٹ از ٹو آسک اے کوشچن۔ من کون؟ من ہوا، کون ہے وہ؟ من انتا، کون ہے آپ؟ من ربہ، کون ہے اس کا رب؟ تو جواب ہوگا ربہ، اس کا رب کون ہے؟ اللہ۔ آئیے بولیں ربہ اللہ۔ اب میں کوشچن کرتا ہوں، آپ جواب دیں۔ من ربہ، جواب ہوگا ربہ اللہ۔ ایک بات اور یاد کریں، عام طور پہ عرب جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے ہر چیز ملا کر پڑھی جائے، زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے۔ اب من اور ربہ کو تو اکٹھا ملایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد اس پہ من پہ جزم لگی ہوئی ہے، تو ہمیں پڑھنا پڑتا ہے من ربہ۔ لیکن ربہ اور اللہ آپس میں جوڑ کے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی میں کہہ سکتا ہوں ربہ اللہ، ربہ اللہ۔ اب دیکھیں آخر میں تو اللہ ہو ہے، لیکن میں نے یہ پڑھ چکا ہوں کہ آخری ساؤنڈ کو، آخری حرکت کو میں ڈراپ کر سکتا ہوں اگر میں رک جاؤں۔ تو ربہ اللہ ایسے بھی پڑھ سکتا ہوں ہم چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ربہ اللہ یہ زیادہ بہتر ہے، عرب اس کو پڑھتے ہیں آخری ساؤنڈ کو گرا دیتے ہیں۔ اور میں نے یہاں پہ نہیں گرایا من ربہ، کیونکہ میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کا رب ہے، تو من ربہ پڑھ رہا ہوں۔ لیکن من ربہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے من ربہ، کون ہے اس کا رب؟ جواب میں ربہ اللہ۔ آئیے میں کوشچن کروں گا، آپ جواب دیجئے۔ من ربہ، ربہ اللہ۔ من ربہم، کون ہے ان سب کا رب؟ ربہم اللہ، ان کا رب اللہ ہے۔ دیکھیں انٹرسٹنگ تھنگ، یہاں ربہم لکھا تھا، وہ ربہم اللہ میں پیش آ گئی۔ یہ پیش صرف جوائننگ کے لیے ہے، یہ ساؤنڈ کے لیے ہے کہ عرب بہتر طریقے سے اس کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں۔ میں یہ بھی پڑھ سکتا ہوں ربہم، رک جاؤں اللہ، لیکن اس سے بہتر ہے ملا کے پڑھیں۔ تو آئیے من ربہم، ربہم اللہ۔ من ربکا، کون ہے تیرا رب؟ اب جب تیرا رب آئے گا تو جواب میں وہ کہے گا میرا رب، تو من ربکا ربی اللہ، من ربکا ربی اللہ۔ اگین ہم نے پڑھا تھا ربی میرا رب،
ملانے کے لیے زبر ایڈ کر دی ربی اللہ. اگر میں صرف پڑھوں ربی اللہ یہ بھی درست ہے, زیادہ بہتر اور خوبصورت ہے ربی اللہ. آئیے من ربو کا ربی اللہ, من ربو کا ربی اللہ, من ربکم تم سب کا رب کون ہے ربنا اللہ, ربنا اللہ. اس کا مطلب ہے میری پہلا ٹیبل جو ہے نا پکا ہونا چاہیے. وہ کون سا ٹیبل ہے ربہ ربہم, ربو کا ربی, ربکم ربنا. اگر یہ پکا ہو گیا تو میرا اب ڈائلاگ پکا ہوگا من ربہ ربہ اللہ, من ربہم ربہم اللہ, من ربک ربی اللہ, من ربکم ربنا اللہ. ون لاسٹ ٹائم میں آپ سے پوچھوں گا جواب آپ دیں. من ربہ ربہ اللہ, من ربہم چار انگلی سے من ربہم جواب دیجیے ربہم اللہ ان سب کا رب اللہ. من ربو کا کون ہے تیرا رب ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. من ربکم آپ سب کا رب کون ہے ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے اس کو نیکسٹ سٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں. یہ جو پوزیشن کا یہ جو ملکیت کا کانسیپٹ ہے یہ تو کسی چیز پہ اپلائی ہو سکتا ہے. اگر رب ہو اس کا رب ہے تو دین ہو کیا ہوگا اس کا دین. آئیے کرتے ہیں دینو ہو دینو ہم, دینو ہو اس کا دین, دینو ہم سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینو کم آپ سب کا دین, دینو نا ہمارا دین. گیٹنگ اٹ؟ پھر سے کر لیں دینو ہو دینو ہم, دینو کا دینی, دینو کم دینو نا. دیکھیے ربو کا اگر ہو گیا کنیکٹ تو دینو بھی کریکٹ ہو جائے گا. دینو کا معنی اس کا دین, دینو ہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینو کم آپ سب کا دین, دینو نا ہمارا دین. اب اگر یہ پکا ہو گیا تو اس کو ہم ڈائلاگ میں کیسے استعمال کریں گے آئیے دیکھتے ہیں. ماں کا معنی ہوتا ہے کیا. دیکھیے ہم نے کوشچن کے لیے اب تیسرا لفظ سیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے سیکھا تھا من کون, من ہوا وہ کون ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا حل, حل ہوا مسلم کیا وہ مسلمان ہے. آج ہم سیکھ رہے ہیں ماں یعنی کیا. آئی کین انڈرسٹینڈ 3 نئے لفظ آپ کے پاس آ گئے ہیں جگل کرنے کے لیے. نئے نئے گرامر سیکھ رہے ہیں, تھوڑی سی پریکٹس. من کی پریکٹس کیسے کریں گے من ہوا, من ہوا وہ کون ہے. حل کی پریکٹس کیسے کریں گے حل ہوا مسلم کیا مسلمان ہے. اب ماں کی پریکٹس کیسے کریں گے ماں دینو کا کیا ہے آپ کا دین. تو آپ جواب کیا دیں گے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. اگر میں آپ سب سے پوچھوں, بلکہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پوری ایکسرسائز جیسے ہم نے کی تھی رب کے ساتھ, اب ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں. رب میں ہم نے پوچھا تھا کون ہے آپ کا رب. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کون ہے آپ کا دین, ہم کہیں گے کیا ہے آپ کا دین, تو ماں استعمال کریں گے. ماں دین ہو اس کا دین کیا ہے. وہ جواب میں کیا ہم کہیں گے دین الاسلام اس کا دین اسلام ہے. ماں دین ہم ان کا دین کیا ہے دینہم الاسلام ان سب کا دین اسلام ہے. آئیے میں پوچھتا ہوں آپ جواب دیجئے ما دینہو دینہ الاسلام. دیکھیں آپ نے جب جواب دینا ہے تو دل میں نہیں دینا, اونچا جواب دینا ہے. اونچا جواب دیں گے تو آپ کی زبان کام میں آئے گی, آپ زبان جو ہے نا آپ کی وہ پھر عربی بولنے کے لیے تیار ہوگی. سو پلیز اونچا اونچا جواب دیجئے ما دینہو دینہ الاسلام, ما دینہم دینہم الاسلام, ما دینکا دینی الاسلام, ما دینکم دیننا الاسلام. پھر سے ما دینہو دینہ الاسلام, ما دینہم دینہم الاسلام, ما دینکا دینی الاسلام, ما دیننا دیننا الاسلام. آپ پوچھ سکتے ہیں جی کبھی تو یہ پیش ملا دیتے ہیں ملانے کے لیے, کبھی زبر, یہ عربوں کی مرضی ہے, جہاں خوبصورتی ان کو نظر آتی ہے. آئیے آگے جانے سے پہلے اب دیکھیں تصور ہو ہم کا اگر کلیئر ہو گیا ہے تو
میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا ذخیرہ کانسیپٹ کا اور الفاظ کا آپ کے ذہن میں آ گیا. میں لیتا ہوں کتاب. اب میں کہنا چاہتا ہوں اس کی کتاب، تو کیسے کہوں گا؟ کتاب ہو، اس کی کتاب. اب میں کہنا چاہتا ہوں ان سب کی کتاب، کتاب ہم. آپ کی کتاب، کتاب کا. میری کتاب، کتابی. آپ سب کی کتاب، کتاب کم. ہماری کتاب، کتابنا. انٹرسٹنگ. پھر سے کر لیں، کتاب ہو، کتاب ہم، کتاب کا، کتابی، کتاب کم، کتابنا. کین دس بی ایکسٹینڈیڈ تھاؤزنڈس آف ٹائمس؟ آپ کوئی سا اسم لے لیں، چلے اسم ہی لے لیں، نام. اسم ہو، اس کا نام. اسم ہم، سب کا نام. اسم کا، آپ کا نام. اسمی، میرا نام. اسمکم، آپ سب کا نام. اسمنا، ہمارا نام. ابھی ماں بھی پڑھا تھا آپ نے. اگر میں کہوں ماں اسم کا، تو کیا میں نے کہا؟ کیا ہے آپ کا نام؟ جواب کیا دیں گے؟ اسمی ارشد. امیجن کریں، بلکہ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، یہ میرے سامنے کمپیوٹر پڑا ہے. کمپیوٹر ہو، کمپیوٹر ہم. کیا میں نے کہا؟ اس کا کمپیوٹر. کمپیوٹر ہم، ان سب کا کمپیوٹر. کمپیوٹر کا، آپ کا کمپیوٹر. کمپیوٹری، میرا کمپیوٹر. کمپیوٹر کا، آپ سب. کمپیوٹر کم، آپ سب کا کمپیوٹر. کمپیوٹر نہ، ہمارا کمپیوٹر. جسٹ ٹو گیو یو اے فیلنگ کہ آپ کوئی سا اسم ایڈ کر کے اب آپ اس کی ملکیت والا فریز آپ بنا سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ. لیکن یاد رکھیں ابھی ہم دایاں ہاتھ کر رہے ہیں مذکر کے لیے. اگر میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں، کچھ بہنوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ مونس کب شروع کریں گے شروع. پہلے ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو آسان ہے، میرا مطلب گرامر میں جو آسان ہے. تو چونکہ مونس کی صیغے تھوڑے سارے مذکر سے مختلف ہیں اور کم استعمال ہوتے ہیں. ڈو یو نو 90% آف دا ٹائم مذکر والے استعمال ہوتے ہیں. اور جنرل رول، اگین رول، جنرل رول، جب عام طور پہ مذکر کی صیغے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں دے انکلوڈ ایوری تھنگ، مذکر اینڈ مونس بھی. اور کئی دفعہ مونس کے ٹپیکلی الگ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے مونس والے اشارے ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے، لیکن کریں گے ضرور. آئیے پریکٹس کرتے ہیں. 4 الفاظ لیتے ہیں اور ہم پریکٹس کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب کی یہ ایک انٹرسٹنگ ٹپ ہے. آپ بتائیے، میں اس کو اشاروں سے کروں گا. کتابو کا، کتابی. میں نے کیا کہا؟ سوچ کے. کتابو کا، کتابی. آپ کی کتاب میری کتاب ہے الحمدللہ. قلمو کا، قلمی. آپ کا قلم میرا قلم ہے. سا کہتے ہیں گھڑی کو، ساعتن. اور جوال کہتے ہیں موبائل کو. تو ساعتو کا، تیری گھڑی. ساعتی، میری گھڑی. جوالو کا، آپ کا موبائل. جوالی، میرا موبائل. میں آپ کو کیا کانسیپٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک سکل آ گئی ہے کہ آپ ان کسی بھی اسم کو کا، کی، کا، ہی، ہو، ہم، ان کے ساتھ ملا کر انٹرسٹنگ فریزز بنا سکتے ہیں. سو الحمدللہ وی ریسیو دیٹ. آئیے اب آخر میں ہم نقطہ تعلیم پہ آتے ہیں. یہاں پر ایک دفعہ میں آپ کو پھر سے اوور آل اسٹرکچر کورس کا ایکسپلین کر دوں. ہمارے ٹوٹل 20 لیسن ہیں اس کورس میں. 20. پہلا لیسن ہم نے پہلے دن کور کیا. ہر سیشن میں ہم 2 لیسن کور کریں گے. اس طرح 10 لیسن میں 10 سیشنز میں ہمارے 20 لیسن کور ہو جائیں گے الحمدللہ. اس کے دوران ہمارے 2 ریویژن کے لیسن بھی ہیں، یا ایک ریویژن، 2 ریویژن کے بھی ہیں، اور ایک مڈ ٹرم ہے اور ایک فائنل. یہ سٹرکچر ہو گیا کس طرح کے لیسن ہیں. ہر لیسن کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے اس میں ہم قرآن کی آیت یا حدیث کا ٹکڑا پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. دوسرے حصے میں ہم گرامر کے قواعد سیکھتے ہیں. اور تیسرا حصہ اسی میں ہوتا ہے جس میں ہم نقطہ تعلیم، موٹیویشنل ٹپ سیکھتے ہیں. اب تک ہم لیسنز کے حساب سے پہلی 5 آیات سورۃ الفاتحہ کی سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اس کے معنی، مفہوم اور اس کو کیسے زندگی میں لے کر آنا ہے. اسی طرح ہم عربی کے بہت ہی اہم قواعد میں سے چند قواعد سیکھ چکے ہیں. ٹی پی آئی کے ذریعے ہوا ہم سیکھ چکے ہیں.
ہم یہ بھی سیکھ لیا کیسے آپس میں ملکیت جوائن کرتے ہیں. ہم نے کچھ کویسچن بھی سیکھ لیے من کے ساتھ کیسے کرتے ہیں, حل کے ساتھ کیسے کرتے ہیں, ماں کے ساتھ کیسے کویسچن کرتے ہیں. اب تیسرے حصے میں نقطہ تعلیم میں ہم کوئی نہ کوئی موٹیویشنل ٹپ سیکھتے ہیں جس سے ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہو. اور یہ بھی ریسرچ ہے, سائنٹیفک ریسرچ ہے. تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے, دماغ کیسے کام کرتا ہے. جی, قرآن سمجھنے کے لیے تمام علوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. تو ریسرچ کیا بتاتی ہے؟ پہلی چیز آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں, دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں, اور یہ خلیے جو ہیں یہیں پر سب کچھ سٹوریج ہوتی ہے, یہیں سے سب کچھ نکلتا ہے. تو ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے؟ ایسے نہیں کرتا کہ 1 ٹریلین خلیے ہیں یا سیلز ہیں, ہر سیل میں ایک بات جا کے محفوظ ہو جائے. نہیں, ایسے نہیں استعمال ہوتا قرآن, ایسے استعمال نہیں ہوتا آپ کا دماغ. تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ کے اندر یعنی